بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا اپنا چینل نوری اسلامک ٹیوبر آپ کی خدمت میں پھر سے آپ سے روبرو ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر یعنی 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم کا کام ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس مہینے میں ہمیں کثرت رکھنی چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اور 5ویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سامعین، یہ وہ 5 خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک خاص فضیلت بخشی ہے۔ یہ 5 فضیلتیں ایسی ہیں جو امت محمدیہ کے علاوہ کسی دوسری امت کو نہیں دی گئیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ روزے کا اہتمام، رمضان کا اکرام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور تمہارے نفس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ،
بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا وہ نامراد نہیں ہوتا۔ ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد اگر اس وقت کوئی اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پوری کرتا ہے۔ سامعین، رمضان آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ رمضان میں عبادت کرنا ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ تمام باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ان باتوں پر دھیان دیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے رب کو راضی کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔